میں یہ آیا ہوں تاکہ ان کے دکھ درد میں آپ تک پہنچا سکوں. کسی بھی رشتہ دار کے گھر چلے جانا، وہ 1 دن 2 دن ہر 10 دن اس سے زیادہ نہیں کوئی دے سکتا. کہیں نہ کہیں علامہ دے دے گا، یا تم یاد ہی میں فلان جگہ بچایا سی. یہ دعوت اسلامی آپ لوگوں کی شکریہ، آپ لوگوں کا مہربانی ہے جو کبھی بھی نہیں کہیں گے یار دسو تو میں بچایا نہیں سی صاحب فلان جگہ پہ. آج 2 سپٹمبر 2025 منگل، اور اس وقت میں لاہور میں ہوں. آج یوم دعوت اسلامی کی ہے. لاہور پہنچا ہوں کہ یہاں سے اس وقت ہمارا سفر چینیور کی طرف ہے، اور آنے کا مقصد جو سیلاب زدگان جو ہمارے متاثرین ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، پنجاب اور اس کے اطراف میں جو آیا ہے، آج نیت کی تھی کہ یوم دعوت اسلامی ان کے ساتھ ہم گزاریں گے، اور غم و دکھ میں کچھ ان کی جو ہم سے مدد ہو سکے ہم کریں گے. چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دے. چلو آؤ. میں کہتا ہوں کہ اللہ میں یہاں پر نہ لے کے آئے. دیکھیں میں آج کر ایک دیتا مرتبہ ہوں. ان کو کہہ دیا تھا میں ہم جیسے مانگنے والے. انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں ایسے کہنا. انہوں نے کہا تم کبھی نہیں مانگنے والے ہو. الحمدللہ مجھے فخر ہوا یار، ہمیں کوئی ایسے کہنے والا ہے اب مانگنے والے نہیں ہو. محنت مزدوری کرنے والے. دیکھیں یہ تو ایک آزمائش، اور کسی بھی رشتہ دار کے گھر چلے جانا، وہ 1 دن 2 دن ہر 10 دن اس سے زیادہ نہیں کوئی دے سکتا. یہ دعوت اسلامی آپ لوگوں کی شکریہ، آپ لوگوں کا مہربانی ہے جو کبھی بھی نہیں کہیں گے یار دسو تو میں بچایا نہیں سی صاحب فلان جگہ پہ جا کے. ابھی میں جہاں ہوں یہاں پر 400 کے آس پاس لوگ ہیں. یہ میں ان کی فیملیز یہاں پر شامل ہیں. ان کے دکھ درد آپ نے بھی سن لی ہے. میں یہ آیا ہوں تاکہ ان کے دکھ درد میں آپ تک پہنچا سکوں. اور پھر اسلامی بھائی ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت اپنے یہ سب گھر والے لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، خوددار ٹائپ کے لوگ ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کما کر گھر چلانے لوگ ہیں. لیکن اب پانی آیا اور سب آ کر لے گیا ہے. تو اب یہاں ان کا 3 ٹائم کھانے پینے کا سارا انتظام ابھی ہوا انشاءاللہ. یہ جب تک یہاں ہوں ہم نے ایک طرح سمجھے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. اور اب جو ایشو بنے گا ان کے گھر جانا، وہاں سے پانی کا نکلنا، اور ان کے گھروں کا بننا، اور ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو درست کرنا، اور جو ساز و سامان ان کا بہ گیا ہوگا وہ سارے ان کے انتظامات یہ ہماری سمجھے کہ یہ بھی ہمیں سب کرنا ہے. دیکھیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ جو کھانا پینا یہ تو اللہ پاک کی رحمت سے ہو ہی جائے گا. ہر انسان اپنا رزق لے کر پیدا ہوا ہے، آپ کا رزق جاتا کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کسی بھی ذریعے سے آپ کو رزق تو ملنا ہی ملنا ہے. اگر وہ کسی کے بھی ہاتھ سے مل آپ ہی کا رہا ہے، کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا یہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میری درخواست یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا دین آنا چاہیے. ابھی موقع ملا ہے آپ کو، تو اب یہی ہے، آپ کو کام کاج اس وقت کرنا نہیں ہے. جب تک آپ کی بحالی نہیں ہوتی آپ یہی ہے. اللہ کرے کہ آپ کی بحالی جتنی جلدی ہو جائے آپ اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائیں. لیکن میری اپنے مبلغین سے بھی درخواست ہے کہ یہاں پر آپ نماز کا انتظام کر کے ان کو کورس کرائیں. پہلے یہ نماز کورس کر لیں، یہ وضو غسل وغیرہ سارا ہو جائے، اور جتنا ہو سکے قرآن کریم. اب یہاں فارغ ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان لگ جائے، مبلغات آ کر اسلامی بہنیں آ کر اسلامی بہنوں میں دینی کام کریں. اور عشاء میں ہمارا مشورہ ہے، میرے نگران صاحب فیضان بھائی اور مدثر بھائی تشریف لائے تھے، انہوں نے ترغیب دلائی ہے ماشاءاللہ یہ کام ہو جائے. فیمیل کے لیے علیحدہ کریں اور میل کے لیے علیحدہ حصہ کریں. دیکھیں آپس میں محبت و پیار سے رہنا ہے. الحمدللہ محبت و پیار سے رہنا ہے. یہ جو باہر جتنے کیمپ لگے ہوئے نا گورنمنٹ سطح پہ ہوگا یا کسی اور پہ، وہاں پہ یقین کریں میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ نا کوئی پردہ نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ ایک فیملی کو یہ دروازہ باہر کھڑے ہو کے دروازہ کھڑکا کے کہتے ہیں کسی کو کچھ چیز چاہیے تو وہ مرد حضرات باہر آ جائیں. مطلب ہم بس یہ کہ پردے میں بڑا محفوظ فیملی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہیے گا. یہ ایک نیکی کی دعوت کی تحریک ہے. بچے نو نہ تھراسی میاں میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اینو ذرا تھیلی سیمیا کا بلڈ تو اب مل رہا ہے نہیں بلڈ. ہم نے الحمدللہ اعلان کیا ہوا ہے، ابھی جو 12ویں شریف آئے گی بڑی رات، انشاءاللہ ہم بڑی بڑی جگہوں پر بلڈ کیمپ لگا رہے ہیں، خون کی عطیات.
ایون کے جتنے بھی میلاد پاک کے جلوس ہوں گے وہاں پر ہمارے بلڈ کیمپ لگیں گے انشاءاللہ. ہم نے نعرہ لگایا ہے جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے. اللہ آپ کی اپنی ٹیم کو سلامت رکھے اور ان کی خوب دعائیں لینا. ٹھیک ہے نا. اچھا بے پردگی نہ ہو, بالکل نہ ہو. ان کو نمازیں سکھائیں, ان کو قرآن سکھائیں. ہاں بس ان کو تاکہ یہ یہاں سے جائیں تو دین کا علم لے کر جائیں. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں جو ہماری مبلغات ہیں ان میں سے بعض مبلغات کو ان کی اور خواتین میں بھیج دیں. ہاں تو ان کو اسلامی بہنوں کا ان میں بھیج دیں تاکہ ان کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ان کا شروع ہے نا. تو ان کا یہ جسمانی اور روحانی دونوں کام اللہ نے چاہا تو ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ تھیلی سیمیا کا جو بچہ ہے یہ ہے نا, اس کو دیکھنا نا پرابلم نہ ہو نا بچے کو. ٹھیک ہے. اس کو پرابلم ہو, اس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب داڑھی پوری کر لو بابا جی, اب توبہ بھی کر لو, اب تو جو کٹائی منڈائی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چلو آؤ چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. لبوں کو میں اس وقت جہاں آیا ہوں تو اسلام بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ہم ایک ایسی ایریا کی طرف جائیں جہاں ہمارے ساتھ ریسکیو بھی کیا, لیکن وہاں پر کافی متاثرین کا یہ بتا رہے تھے. تو وہاں ظاہر گاڑی تو نہیں جا سکتی, نہ پیدل جا سکتے ہیں. تو یہ جو بوٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بوٹ کے ذریعے ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے, تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے. تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے, تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے. ابھی ہم 22 سے 23 فٹ گہرے پانی میں ہیں, مگر ابھی 5 سے 6 فٹ پانی ابھی نیچے آ چکا ہے. اسلام میں بتا رہے تھے کہ ہمیں ان ایریاز کی طرف جانا چاہیے کہ جہاں بھی افیکٹڈ لوگ ہیں وہاں پہنچ نہیں پا رہے. اور اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ مکانوں کے اوپر پانی ہے اور اس کے نیچے مکان ہے. اللہ پاک خیر کرے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. ان کے ساتھ جو بیتی وہ بیتی, اور نہ جانے اس میں اللہ پاک خیر کرے کوئی کتنے متاثر ہوئے ہوں گے. 7 سے 8 ہزار گھر تھے یہاں پر. میں اس وقت طوفان نوح کا تصور کر رہا تھا کہ جب یہ آیا تھا اور سب کچھ بہا کے لے گیا, یہاں تک کہ کعبہ مشرفہ کی صرف وہ جگہ رہ گئی, نشانی رہ گئی, سب کچھ بہہ گیا تھا. وہ طوفان نوح کتنا اوپر سے آیا ہوگا, ایک تنور سے نکلا تھا, وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے. وہ تو خیر عذاب الہی تھا, اب اس کے بارے میں تو کوئی یہ تو وہی کہے گا کہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے. اللہ پاک عافیت دے, اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. مگر ہم سب کے لیے عبرت ہے. جن کے لیے اس وقت عافیت کا معاملہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے, یہ ان کے لیے بھی ہے کہ یہ غور کریں کہ راتوں رات دن کے دن گزر جاتے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. جہاں میں ہی عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکہ اب سنے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو کہیں سیلاب آ جاتا ہے, یعنی کہیں زمین کے ذریعے پریشانی آتی ہے تو کہیں پانی کے ذریعے پریشانی آ جاتی ہے. جو بھی ہمارے وہ عاشقان رسول جو چاہتے ہیں کہ ان سب کی کوئی مدد کر سکیں, میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اب یہ کشتی وہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ سارے گھر جو ہے نا یہ اب ڈوب چکے ہیں آلموسٹ, بس یہ اوپر کی تھوڑی بہت منزلیں رہ گئی ہیں. اور ابھی وہاں 25 سے 30 فٹ 20-25 فٹ تقریباً 20-25 فٹ اوپر پانی ہے یہ زمین سے. اور اب یہ کہ یہاں اس وقت ان کا کوئی بھی ہے نہیں, یہ آتے ہیں, ہاں یہ 50 فٹ کے روڈ کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ جو جگہیں ہیں یہ جگہیں ان کی بس سب جگہ اب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. یہ 50 فٹ کا روڈ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, مگر یہ ہزاروں مکانات اب یہ پانی کے اندر ہیں. مطلب کمال دیکھیے, اللہ پاک ہدایت دے کہ لوگ یہاں بھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں, یعنی کشتیوں میں آئیں گے اور مکانوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی سامان لوٹنے کا ہے کہ نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
तू राजी मुझे से ये आप देखें पानी, ये छत है जिसके ऊपर सोलर प्लेट आपको नजर आ रही है। जो पसंद हो आप तक जब ये हमारी वीडियो या मेरा ये पैगाम पहुंचे तो आपने अपने आप को तैयार रखना है और इन सब को हमने, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे तो इन सबको अपने घर बनाकर भी देने हैं, बल्कि सिर्फ घर बनाने के लिए देने होंगे। यूँ समझिए कि यहाँ 7-8 हज़ार फैमिलीज होंगी, 7,000 फैमिलीज के इस पर रोज़गार, क्योंकि खेतियाँ, जानवर, मवेशी, जब घर ही नहीं रहे तो फिर इनके जब जानवर मवेशी क्या रहे होंगे। तो ये वो जगह है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इस्लाम FGRF के ज़रिए इसी तरह बोट पर इनको रेस्क्यू किया गया और यहाँ से इनको निकाल कर किनारे तक पहुँचाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इन तमाम इस्लामी भाइयों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इनका ऐसा साथ दिया। एक ऐसे पानी के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसके नीचे आबादी है। मैंने कश्मीर और वहाँ जब ज़लज़ला आया तब 2005 में ज़लज़ला था तो हमने पहाड़ों के नीचे आबादी देखी थी, जो पहाड़ के ऊपर से गिरे और आबादी नीचे दब गई। लेकिन आज पहली दफ़ा ये पता चला कि मैं इस वक्त उस पानी के ऊपर से हम गुजर रहे हैं जिसके नीचे हज़ारों घर और आबादी ख़त्म हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि तादाद यहाँ पर जान बचा कर निकल गई। ये मैं आपके लिए गोया के बता रहा हूँ कि यहाँ 7-8 हज़ार जो फैमिलीज मुतासिर हुई हैं, 7-8 हज़ार घर मुतासिर हुए हैं। अब जब ये बहाली का वक्त आएगा तो अगर एक शख्स भी अगर 2-2, 3-3 मकानात की भी जिम्मेदारी ले ले तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इनकी बहाली का इंतज़ाम हो सकता है। अब एक मस्जिद तो आपको नज़र आए, ना जाने कितनी और मसाजिद भी हो सकता है कि यहाँ आपको दोबारा बनानी पड़े। इनकी बहाली हो तो यहाँ इनके लिए स्कूल कायम हो, दारुल मदीना में यहाँ कायम करें, जामिअतुल मदीना कायम करें, मदरसतुल मदीना कायम करें, मसाजिद बना कर दें। ये सारे काम करने के ये एक पूरी ये जितने मुतासिरीन हैं इनमें से मैं अभी आपको एक जगह ऐसी लाया हूँ। न जाने ऐसी कितनी जगहें इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ मुतासिरीन है वहाँ पर बनी हुई हैं। तबाही के करीबान खास आए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। यहाँ हमारे कुछ मुतासिरीन हैं जिनको हमारे इस्लामी भाई जानते थे, तो हमने कोशिश की है कि इनमें कुछ कैश तकसीम कर दिया जाए ताकि हाथों हाथ, क्योंकि इनमें से बाज़ों को अब किसको कपड़ा चाहिए, किसको जूते चाहिए, किसको दवाई चाहिए, किसको अनाज चाहिए, हम नहीं जानते। तेरी उम्मत परेशान है। आप सबको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। मेरे जितने इस्लामी भाई यहाँ इन सबकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज़े। और यौम दावत इस्लामी है और दावत इस्लामी इस तरह यौम दावत इस्लामी मना रही है इंशाअल्लाह। अच्छा, इनके साथ रहकर हमने 12वीं भी मनानी है। ये रात जब होगी ना 12वीं शरीफ की, तो ये जहाँ ये रुके हुए हैं वहाँ पर आप इज्तिमाई मिलाद भी करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो इनके साथ जुलूस मिलाद भी करेंगे। इनके हाथों में जने भी दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह भाई, क्योंकि सरकार की विलादत का जश्न मनाएंगे तो इनके कुछ हो सकता है कि गमों में कमी आए है। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए माशाअल्लाह। कुछ हम कर दे, आओ मिलकर कुछ हम कर दे। अभी हम सुके की रेस्ट एरिया पर उतरे हैं। ज़ोहर का वक्त शुरू हो चुका है और पिंडी भटिया की तरफ जा रहे हैं। पिंडी भटिया में जो इफेक्टेड है एरिया, वहाँ का विज़िट होगा इंशाअल्लाह और वहाँ से फिर आगे चिन्योट की तरफ इंशाअल्लाह। तो ये कुछ इफेक्टेड एरियाज अब वहाँ का विज़िट करना है। कुछ हम कर दे, कतरा कतरा मिलकर दरिया सा। परेशानी और मुसीबत है तो सही, इसका तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। अपना घर छोड़कर, अपनी सब कुछ छोड़कर आप अभी है ही नहीं कुछ भी। मुझे बता रहे थे सारे गांव में पानी है, कई गांव हैं। कोशिश है कि जितना हमसे हो सकेगा हम आपके लिए अपना ताउन रखेंगे। हम भी क्या ताउन रखेंगे,
ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی پر FGRA پر بھروسہ کرتی ہے. اب اس میں ہے یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری جان بچا لی، گھر والوں کی جانیں بچی. اچھا، آپ کے سامنے اب آپ کی زمین تو ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ پانی اتر جائے گا اور کل میں اپنی زمین پر چلا جاؤں گا. اگر پانی نہ اتر والی کوئی مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ دوبارہ گھر نہ ملنے والی پریشانی آتی تو کیا کرتے؟ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے بندہ، ورنہ تو یہ کہ پھر شکوہ شکایت کرتا ہے. اب ہم اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، اس رب کی مرضی ہے. بات مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر بھی لاتی ہیں، اور کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جس سے ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہی درخواست کروں گا، سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ تعزیت کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کی اس پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مصیبت کے وقت نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو نماز بھی پڑھیں، صبر بھی کریں. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اسباب پیدا کر دے. کیا پتہ پہلے سے زیادہ اچھا آپ کو زمین ملے، پہلے سے زیادہ اچھی آپ کو فصل ملے، پہلے سے زیادہ اچھا اللہ پاک چاہے گا تو آپ کو روزگار ملے گا، اور اللہ پاک مزید آسانی عطا فرمائے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ آپ بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ چیز کی کمی ہے، یہ ہمیں مہیا کیا جائے، تو ہم غور کر لیتے ہیں. یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کا یعنی خاص سرمایہ ہوتے ہیں. اب ان کا چارہ وغیرہ جو ہے وہ تو سارا چلا گیا، جو منجی وغیرہ کی فصلیں تھی وہ بھی خراب ہو گئی. تو اب یہ چارے کے حوالے سے ہم ذہن بنا رہے ہیں، مشورہ ہوا ہے رکن شورا سے بھی اور ڈویژن نگران صاحب سے بھی کہ ہم ان کو جوکر لے کر دیں جانوروں کے لیے اور چارہ لے کر دیں تاکہ یہ اپنے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال سکیں، کیونکہ چارہ ڈالیں گے، دودھ دیں گے اور ان کا آگے نظام تو چارہ آگے ان کو پیسے سے ملے گا نا. ہاں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے مشورہ کیا، ہم اس پہ انشاءاللہ غور کریں گے انشاءاللہ. جیب میں پیسے ہوں گے تو خرید سکیں گے نا. جیب میں پیسے ہوں گے تو کپڑے لے سکیں گے، بچوں کے لیے کوئی چاہیے تو لے سکیں گے، عورتوں کے لیے کوئی چاہیے تو کچھ لے سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ان کو کیش کی ہے. ان کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو جو ان کی مرضی ہوگی وہ کر لیں گے. جانور کے لیے لیں گے، پتہ چلا جانور نے کھا لیا، انسان بھوکا رہ گیا، انسان نے کھا لیا تو جانور بھوکا رہ گیا. تو اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، وہی لے. اور جو مصیبت سے کسی کو تکلیف دے کر اپنی جیب بھرنے پر لگا ہوا ہو، پتہ چلے کہ حقدار کو حق ملا نہیں اور کوئی اور آ کر لے کر چلا گیا، تو یہ اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ان پر نظر رکھیں. جتنا بھی آئے وہ حقدار تک جائے اور حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. کوئی اس سے اپنا غلط فائدہ نہ اٹھائے. اللہ پاک ہماری مدد کرے. ایسا ہو اس آنگن کی پیاس. یہ راشن ہے، اس کے اندر کپڑے وغیرہ دھونے کا سامان، دال، یہ چائے کی پتی بھی ہے، یہ نمک بھی ہے، یہ گھی بھی ہے، چاول بھی ہیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو آپ کے پکانے کے لیے، آپ کو کھانے کے لیے کام آئیں گے. چینی وغیرہ بھی ہے. تو یہ ہم ایک تھوڑے بہت کارٹن لائے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آپ کو یہ راشن بھی بانٹ دیں گے. ان کو دعائیں دو جو یہ تعاون کر رہے ہیں، ان کو آپ دعائیں دیں. مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، اچھے کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ مرحبا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا، یہ 1500واں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ہم جس کے امتی ہیں، ہمارے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 1500واں جشن ولادت ہے. اللہ پاک ولادت پاک کے صدقے میں ہمارے غم پریشانیوں کو دور فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد.
اسلامی زندہ باد. میں اس وقت ایسے گاؤں میں ہوں کہ اس کے اطراف میں پانی کی وجہ سے جو سیلاب آیا پنجاب میں، چینیوٹ کا یہ گاؤں ہے بابو راؤ، اور یہ افیکٹڈ جو ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. ان کو پھر ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے، اور ان کے ظاہر گھر کے بھی معاملات ہیں. ان کا مین ایشو ان کے جانوروں کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج، پھر جانوروں کا چارہ. اب آپ دیکھیے کہ ان کو ہم ان کا راشن دینے آئے، مگر یہ کہہ رہے ہمارا راشن تو ٹھیک ہے مگر ہمارے جانوروں کا کریں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایک بزنس مین کو اپنی فیکٹری، اپنی انڈسٹری، اپنی دکان پیاری ہوتی ہے، اپنی دکان کا مال پیارا ہوتا ہے، اس طرح ان کو ان کے جانور بھی پیارے ہیں. ایک تو جانور سے ویسے ہی ان کو لگاؤ بہت ہوتا ہے، اور جانور ہی ان کے روزگار کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور وہ جانور کہیں تو بہہ گئے، کہیں بیمار ہو گئے، اب ان کے لیے بھی اور ان کی بیماری کے طور پر بھی پریشانی، اور ساتھ ساتھ ان کا چارہ تو وہ بھی، اور پھر ساتھ ساتھ اب ان کی فصلیں اور فصلوں میں بیج، تاکہ ان کی روزگار کا سلسلہ شروع ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھروں کی جو مرمت کے یا جو گھر ڈھے گئے ہوں گے اس کے کام، اور پھر کچھ ان کی بیماریاں کے لیے میڈیکل کا سارا نظام. تو الحمدللہ یہ سارے کام کرنے ہیں. اور اس طرح جیسے کہ ابھی میں ایک اور جگہ بتا، ابھی یہ ایک اور گاؤں کی طرف ہوں، یا ہمارے یہاں عشر جمع کرتے ہیں جو اسلامی بھائی مختلف فصلوں کا، تو ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جو بھی افیکٹڈ اسلامی بھائی ان کو ایک جگہ پر ہم جمع کر لیا کریں، تاکہ وہیں بات ہو جائے، وہیں ان سے ملاقات ہو جائے، اور جو کچھ ان کے دکھ درد ہم یہیں ان سے سن لیں، اور جو ان کے لیے جو لائیں ہیں تو وہ اسلامی بھائی ان کو یہاں پر پیش کر دیں. اس کے لیے ہم لسٹیں بناتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، چونکہ یہ ان کو جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، تاکہ درست اور مستحق تک ہم اپنی چیزیں پہنچا سکیں. حقیقی آمد، تارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، حقا کی آمد، مولا کی آمد، صحابہ کی آمد، یاسین کی آمد، تار کی آمد. یہ دیکھنے والا معاملہ ہے کہ جن کے گھر ٹوٹ جائیں، ابھی گھر نہ ہوں، فصلیں نہ ہوں، جانور نہ ہوں، کسی اور جگہ پر ہی اپنا اس وقت گزارا کر رہے ہوں، مگر سرکار کی جشن ولادت کی جب بات آتی تو سارے ایک جگہ ہو کر خوشیاں منانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بس یہ عشق رسول کی بہار ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور ہمیں اللہ پاک ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. دعوت چلے شاباش بیٹا، ان کی خوب خدمت کرنا ہے، اور ان کی خدمت کو احسان نہیں سمجھنا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے نا، احسان نہیں سمجھنا، بس یہ ہمیں ثواب کا موقع مل رہا ہے. خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرنا بیٹا. گلے لگا لو ایک دفعہ. چلو آپ گلے لگ لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ سرفراز پوری داڑھی رکھ لو نا انشاءاللہ. ایک موٹی داڑھی. انشاءاللہ. جو کٹ پائے منڈا اس کی بھی توبہ. میں داڑھی پوری کر رہا ہوں ماشاءاللہ، پوری کر رہا ہوں اور یہ دور 1 سال کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں. انشاءاللہ. اللہ کرے، اللہ کرے. دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت. چھوٹی سی خدمت آپ کی ہم کر لیں گے، ظاہر ہے کہ یہ وقتی طور پر ہی ہوگا، اس کا کیا کر سکیں گے. تو یہ نام بولے، اصل میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ذمہ دار کے ذریعے، جو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، ان کے ذریعے ہم لسٹیں بناتے ہیں، تاکہ ایسا ڈبل بھی نہ ہو جائے کہ وہ حقدار رہ جائے. اچھا، پھر ایسا شخص کہ جو حقدار نہیں ہے اور وہ کچھ ایسا کام کر لے گا، ہمیں بھی لوگ بانٹنے کے لیے دیتے ہی ہیں. تو ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اب جیسے میرا خیال ہے یہ 3ری 4تھی جگہ ہے یا 5ویں جگہ ہے، تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسلامی بھائی لسٹ بنا کر رکھیں، ذمہ داران کے ذریعے ترکیب ہو. اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے لیکن چیز اپنی جگہ پر پہنچ جاتے. اب ہم لا کر ٹرک کھڑا کر دیں، جاؤ لے جاؤ، تو جو حقدار ہوگا وہ منہ ہی دیکھ ہی رہا ہوگا دور سے، اور کیا
वो भी शायद ले जाए जो किसी को भी ना छोड़ते हों। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। दावत इस्लामी। लाहौर में हाजिर हुआ था पीर की रात को, और अब मेरी यहाँ से वापसी है। कुछ इफ़ेक्टेड एरियाज़ जो थे सैलाब की वजह से, वहाँ पर मेरा जाना हुआ। जैसे मैंने कहा था यौम दावत इस्लामी इन मुतासरीन के साथ मनाना है, तो काफ़ी शहरों में जाना, काफ़ी इलाकों में जाना हुआ, काफ़ी जो मुतासरीन से मिलना हुआ। जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने इनके खाने पीने, तरबियत, इलाज वगैरह का निज़ाम संभाला हुआ है। जो मेन प्रॉब्लम है इधर इनका रोज़गार, इनका सब कुछ सरमाया इनके जानवर हैं। तो अब इन जानवरों की हिफाजत, जानवरों का चारा और फिर इनका मेडिकल, इसके साथ फिर इनके सारे इंतज़ाम और मामला, चंद माह लगेंगे इनको बहाल या फ़ाल होने में, थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर और भी फिर मकान बनाने के अलग, इनकी ज़मीनें पानी से खाली होंगी वो अलग, फिर वो ज़मीन काश्त के काबिल होंगी वो अलग, फिर काश्त करने के लिए जो इनको चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो अलग। तो यहाँ कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई, कुछ बातें हुई, कुछ चीज़ें तय हुई हैं। अल्लाह पाक चाहेगा तो इनकी बहाली तक किसी हद तक कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि ये मज़ीद इनको परेशानी ना हो और ये बहाल रहें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी वापसी है इंशाअल्लाह ताला, कराची पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, और मिलाद पाक की भी खुशियाँ मनानी है। इनको भी समझाया है कि आपने 12वीं शरीफ बनानी है, सरकार का जश्न विलादत भी मनाना है, जुलूस भी हो, इज्तिमाई मिलाद भी हो, है ना। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनको सब इस्लामी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक, उन सब के लिए बड़ी दुआएं, और आप भी दुआएं करें जो इस अहम तरीन मौके पर इन सैलाब से मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं, इनके साथ दिन रात खड़े हैं। बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा उनके लिए भी दुआएं, उनके लिए भी खैर की बातें कि जो